الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت اما بعد عزیز دوستو، بزرگوں، پردہ میں رہنے والی ہماری ماں اور بہنیں، شریعت اسلامیہ کو ماننے کا، عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک مکمل مسلمان ہونے کے لیے ہمارے لیے عقائد کا درست ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں مختصر انداز میں آپ حضرات کو عقائد کے بارے میں آگاہ کرانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کیے ہیں جو نور سے بنے ہوئے ہیں، جسے فرشتے کہتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قرآن مجید کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں نازل کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ان ساری کتابوں پہ بھی ہمارا ایمان اور عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری کتابیں اللہ کے طرف سے آسمان سے نازل ہوئی ہے نبی کے اوپر۔ اس کے علاوہ اس کتابوں کے اندر رد و بدل ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن ذہن کے اندر اور دل کے اندر یہ بات کو ماننا ضروری ہے کہ یہ آسمانی کتاب اللہ کے طرف سے نازل ہوا تھا۔ ان کے علاوہ قرآن مجید تمام کتابوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے، قرآن تمام کتابوں پہ یہ مقدس ہے، ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ پیغمبر پیدا کیے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے نبی آئے، بہت سے نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا، لیکن ہر نبی کے اوپر ہمارا ایمان ہو کہ نبی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے بہت پاکیزہ اور مقدس انسان ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور بری چیزوں سے ہمیں روکتے ہیں اور سچائی کی دعوت دیتے ہیں اور بری باتوں سے ہمیں منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی حالات ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم کبھی اس دنیا کے اندر ہمیں تکلیف ہوگا، مصیبت ہوگا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قبر میں حساب کتاب ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جہنم اور دوزخ، جنت اور دوزخ، یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ ساری چیز عقائد کا چیز ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر کبھی کوئی حالات آ جائے، کبھی ہم امیری سے غریبی کے طرف چلے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے، تو اسی لیے اپنے عقائد کا درست رکھیں کہ یہ ساری چیز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ پہ اپنا ایمان، رسول پہ اپنا ایمان، فرشتے پہ اپنا ایمان، کتابوں پہ اپنا ایمان پختہ رکھیں۔ اگر ہمارے عقائد درست نہیں ہیں تو سمجھیے ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے ہر ماں باپ کو بھی، ہمارے خاندان والے کو بھی، اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور صحیح عقیدہ کو جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے اگر عقائد درست نہیں ہوئے کہ ہم مانیں کس کو، اور اللہ نے کن کن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا ہے اور کن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، جب تک ہم اپنے دلوں کے اندر یہ چیز نہیں سیکھیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، تو سب سے پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی عقائد کو درست رکھے، آپ کے بھی عقائد کو درست رکھے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح دین پر قائم اور دائم فرمائے، اور مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ اور ایمان پر قائم اور دائم فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالی پورے عالم اسلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی شریعت، قرآن کے احکام، اللہ کے قانون کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ